خود ایک بڑے مشکل مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آسانیاں دور کرے. لیکن کہ انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ پاک ہماری آسانیاں دور کرے. پیچھے بیٹھے ہوئے پٹواری نہیں سمجھیے گا, پنکھے فین, انہوں نے کہا آمین. سنا ہی نہیں کہ اللہ پاک آسانیاں دور کرے. اور دوسرا اسپیکر تشریف رکھیں پلیز. نہیں جناب, آپ جاری رکھیں پرائم منسٹر. اسپیکر آپ نے صالح محمد کو بولا تشریف رکھیں, پی ایم صاحب بیٹھ گئے. یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے. سب سے پہلے ہمیں بحیثیت قوم, مجھے آپ سب لوگوں کو اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ جس طرح کے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ ہمارے گناہوں کی, ہمارے اعمالوں کی سزا ہے. اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جلد ان سے نجات دلوائے, اور لگتا یہی ہے اب کہ ان سے اب نجات ملنے والی ہے, کیونکہ ان کی آپ نے دیکھ لی ہے ان کی اس طرح کی بہت ساری جو ہیں ویڈیوز ہیں. ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز, فقیر بنا دیا بیسیکلی انہوں نے ہمیں پوری دنیا کے سامنے. اور اب ہم جو ہیں بیگرز قوم ہیں ایک ان کی نظروں میں, کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو, میرا نام ہے عبدالرحمان. ناظرین, آج 3 اپریل ہے. آج جو اسلام آباد میں سماعت ہوئی, آج فیصلہ محفوظ کر لیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے الیکشن کے حوالے سے. جس طرح کے پہلے ولاگ میں بھی ہم نے بتایا آپ کو کہ الیکشن 99% یہی فیصلہ ہوگا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں ملک میں, کیونکہ آئین واضح ہے بالکل, اسمبلیاں تعلیم ہونے کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں اگر کوئی تجربہ اور کوئی ایڈونچر نہ کیا گیا, کیونکہ پوری ایک رات ہے بیچ میں. اور پاکستان کی تاریخ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے, جس طرح کے ایڈونچرز ہوتے ہیں. آج 75 سال بعد ہم اگر یہاں کھڑے ہیں تو یہ ایڈونچرز اور نئے سے نئے تجربوں کی وجہ سے ہی آج ہمارا یہ حال ہے. تو یہ ایک رات ہم دعا کرتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک گزر جائے, اور جو فیصلہ آنے جا رہا ہے عوام کے حق میں ہی وہ فیصلہ ہو. اب اس کے اوپر جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کی ٹانگیں بری طرح کام چکی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے وفاقی کابینہ کا اجلاس, ہنگامی اجلاس بلایا گیا اور ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا ہے. اس میں کیا فیصلے لیے گئے ہیں, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ رونے لگ گئے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. مریم نواز شریف صاحب نے بھی بڑا زبردست قسم کا ریئیکشن دیا ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے اوپر. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور یہ جو ہمارا تعلق ہے ایسے ہی جڑا رہے. سب سے پہلے عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا, آج کا جو فیصلہ محفوظ کیا گیا اس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں آج ہم اپنی آئینی تاریخ کے دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں ہم ترکی بن سکتے ہیں یا ایک اور معمار میں تبدیل ہو سکتے ہیں. ہم میں ہر کسی کو انتخاب کرنا ہوگا کہ اس تحریک انصاف کی طرح آئین قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا کرپٹ مافیا جنگل کے قانون اور فسطائیت کا ساتھ دینا ہے. یہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا. تو اس کے بعد مریم شریف صاحب کیا کہتی ہیں, تم بھی کرپٹ ہو اور تمہیں تحفظ دینے والے ججز بھی کرپٹ ہیں. یہ کرپشن اور احتساب سے بچنے کا نیٹ ورک ہے, یعنی کہ یہ بھی کرپٹ ہیں اور سٹنگ چیف جسٹس صاحب کو بھی انہوں نے بیسیکلی کرپٹ کہہ دیا. ابھی ان کا جو ہے پہلے توہین عدالت کا کیس لگا ہوا ہے اور وہ دیکھتے کیا بنتا ہے, لیکن آج پھر انہوں نے کہہ دیا کہ تم بھی کرپٹ ہو اور تمہیں تحفظ دینے والے ججز بھی کرپٹ ہیں. یہ کرپشن اور احتساب سے بچنے کا نیٹ ورک ہے جو اب ہونا نہیں ہے. تم تو ڈوب رہے ہو, نئے سہولت کاروں کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑو گے. نئے سہولت کاروں کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑو گے. اب یہ نئے سہولت کار آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ نئے سہولت کار کن کو کہہ رہی ہیں مریم نواز شریف صاحب, کنہوں نے وعدے کیے تھے, کیا وعدے ہوئے تھے. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے. نئے سہولت کار کون ہے؟ پہلے تو پرانے سہولت کار تھے جنرل فیض صاحب, جنرل باجوہ صاحب. کبھی بیسیکلی کہتی ہیں حالانکہ جنرل باجوہ صاحب سے این آر او لے کر یہ لوگ خود آئے ہیں اور اب تو بیسیکلی ان کو ابھی یہ باقاعدہ بڑی احترام سے ان کے بارے میں بات کرتی ہیں. جنرل فیض کو ہی جو ہے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے. تو اب نئے سہولت کار کون سے عمران خان کے, کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. تو اب ان کے اوپر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا, جیسے کہ کل بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو جان کر اس سارے پروسیس میں گھسیٹ رہے ہیں, عمران خان کو لڑوانا چاہتے ہیں. اس کا عمران خان نے بھی ذکر کیا ہے اور یہ بات اب بالکل واضح ہو چکی ہے کیونکہ اب اپنی موت نظر آ رہی ہے, الیکشن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ملک. تو اس لیے اب جو ہے اس طرح کے میسیجز اور ٹویٹس کیے جا رہے ہیں, نئے سہولت کاروں کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑو گے. اب جو آج رجسٹرار جو سپریم کورٹ کے ہیں ان کو جو تعیناتی کی گئی تھی اور سارا ایک پروپیگنڈا کیا گیا, جو سرکولر جاری کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے, اور جسٹس فائز عیسیٰ نے جو ایک کیا کہ جی یہ جو
سارے مقدمات چل رہے ہیں ان کی کاروائی کو فوری روک دیا جائے، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے سرکولر جاری کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ تو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا۔ آج جب اٹارنی جنرل صاحب کی انہوں نے بحث کی، دلائل دیے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس طرح یہ مقدمے نہیں چلنے چاہیے، ان کو روک دینا چاہیے جب تک سارا ایک پروسیس نہیں ہو جاتا۔ تو جب سپریم کورٹ کی طرف سے رجسٹرار کا نوٹس لیا گیا تو پھر اب حکومت کی پھرتیاں آپ چیک کر لیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کیس کچھ اور سن رہے تھے، فیصلہ سو موٹو اختیار پہ دے دیا، حکومت نے فوری اس کو قانون بنا دیا۔ اگلے روز ہی قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس واپس لے لیا گیا۔ آج سپریم کورٹ نے الیکشن التوا کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تو قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار کو چیف جسٹس کا جاری کردہ سرکولر واپس لینے کا کہا اور چند گھنٹوں میں رجسٹرار کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اب حکومت کی طرف سے رجسٹرار سپریم کورٹ کی خدمات واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابھی جو ان کے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، ٹانگیں بری طرح کانپ رہی ہیں، اور بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے تو باقاعدہ اس چیز کا اظہار بھی کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر لارجر بینچ نہ بنا تو آئینی بحران کے باعث ایمرجنسی یا مارشل لا لگنے کا خدشہ ہے۔ اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر یہ ایسا نہ ہوا، اب وہ بلاول بھٹو صاحب کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی ابو کو بلا لوں گا میں، یعنی کہ وہ تھوڑا سا ٹونٹ کریں بلاول صاحب کو، تو یہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں اور ان کے نانا محترم جن کو یہ بھٹو شہید کہتے ہیں، بھٹو زندہ ہے آج بھی 1973 کا آئین جس پر انہوں نے ساری اپنی عمر سیاست کی ہے، ان کے والد محترم نے، اور ان کی جو والدہ تھیں اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے نام پر تو یہ باقاعدہ پیپلز پارٹی، اور یہ خود بلاول صاحب جو ہیں دھبا بن کر سامنے آئے ہیں، انہی کے جنہوں نے ان کی والدہ کے بارے میں جو کچھ کیا، جس طرح کے الزامات لگائے، جو کچھ کیا انہوں نے، جس طرح اس پارٹی نون لیگ نے ان کی والدہ کو ذلیل کیا اور رسوا کیا، اب انہی کی حکومت کے یہ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، اور اس ٹائم انہی کی حکومت کو بچانے کے لیے اپنے نانا کے جو آئین ہے اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی اگر لارجر بینچ نہ بنا تو آئینی بحران پیدا ہو جائے گا اور ایمرجنسی یا مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ اب پتہ ہے کہ ملک جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے اور ہماری موت ہے الیکشن، تو اسی لیے اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا کہ پاکستان اب الیکشن کی طرف ہی جا رہا ہے۔ اگر پاکستان میں آئین کی بحالی، جمہوریت ہوئی، اور اگر واقعی یہ جو 1973 کا آئین سو کال کہا جاتا ہے کہ جی پاکستانی عوام کے تحفظ کے لیے بنا ہے، اگر واقعی اب عوام کا تحفظ کیا جائے گا اور ملک کو جو ہے آئین کے تحت چلایا جائے گا، تو پھر تو جو ہے کل الیکشن کا اناؤنس ہو جائے گا۔ ورنہ اگر کوئی تجربہ کیا جائے گا جس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، پاکستان کے 75 سال گزر گئے ہیں، تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جو ابھی تک نظر آ رہا ہے، جو ریمارکس آئے ہیں، اس میں یہی کہ کل الیکشن کی طرف جا رہا ہے ملک، اور کل الیکشن اناؤنس ہونے جا رہا ہے۔ باقی دعا کی جا سکتی ہے اللہ پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ اپنا اور اس طرح کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔